بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ حمزات کا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، اس سے پہلے ایک بات میری غور سے سن لیں کہ آپ نے جب بھی عمل حمزات کرنا ہے تو اگر پتی کا استعمال، نمبر 1 وہ پہلے دہکا لیجیے گا، اپنے کمرے میں خوشبو کر لیجیے گا جہاں پر آپ عمل کرنے لگے ہیں حمزات کا۔ نمبر 2 حساب بہت ہی اعلیٰ قسم کے بتائے گئے ہیں، وہ لازمن کر لیجیے گا۔ نمبر 3 پریز جمالی جلالی لازمن ہے، اس کا بھی طریقہ بہت طویل طریقے سے یا ویڈیو بنا کے بتا دیا گیا ہے، وہ بھی آپ نے لازم کرنا ہے۔ آج جو عمل میں بتانے جا رہی ہوں، یہ جو عمل ہے یہ حمزات تسخیر کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حمزات بہت ہی اعلیٰ بہت ہی بابرکت ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے جو اسم ہے یا اللہ پاک کے کلمے سے جو جسے ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ، پہلا کلمہ طیبہ سے اس کی حاضری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ تسخیر ہوگا، قابو میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، عبارت پہلے سن لیں۔ لا الہ زیر کر الا اللہ زبر کر محمد رسول اللہ میری مدد کریں، میرا حمزات حاضر کریں۔ دوبارہ غور سے سن لیں۔ لا الہ زیر کر الا اللہ زبر کر محمد رسول اللہ میری مدد کریں، میرا حمزات حاضر کریں۔ یہ آپ نے جو لفظ میں نے آپ کو عبارت بتائی ہے، پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ آپ نے اس کو وقت مقرر 9 چندی جمعرات عشاء کے وقت اس عبارت کو آپ نے 11 دن کا عمل ہے 330 مرتبہ بلا ناغہ پڑھنا ہے، اور اپنی پشت پر اپنی پیٹھ پیچھے چراغ جلا کر کوڑا چراغ جونسا ہے اس کے سائے پر نظر جما کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11ویں دن حمزات حاضر ہوگا، تابع ہوگا، اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بات پھر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ نے پرہیز جمالی اور جلالی لازمن کرنا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی کہ آپ اگر اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کسی قسم کی گنجائش نہ ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جمعرات 9 چندی جمعرات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے نماز عشاء کے وقت۔ اس سے پہلے جو مکنا پیسی اگربتی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ دہکا لینی ہے تھوڑی سی، اور ساتھ میں آپ نے پرہیز جمالی جلالی لازمن کرنا ہے۔ اور جو عبارت میں نے آپ کو بتائی ہے دوبارہ سے پھر سن لیں، میں رک کر بتاؤں گی آرام سے، بہت چھوٹی سی عبارت ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ لا الہ زیر دیکھیں، غور سے سنیں، زیر کیا ہے، زبر کیا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیر لفظ کے نیچے کو جو نشان ہوتا ہے لفظ کی نچلی طرف، اس کو زیر کہتے ہیں۔ عربی کے لفظوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، قرآن پاک میں ماشاءاللہ ہمارے ہر مسلمان کو، بھائی بہن کو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو پتا ہے زیر زبر کیا ہے۔ زیر زبر پیش مد یہ 3-4 چیزیں ہیں، تو ان کا آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک ایک لفظ کو غور سے سن کر لکھ لینا ہے۔ ہمیشہ میری جو بھی ویڈیو ہے اس میں آپ نے جتنی بھی آپ کو عبارت یا زائمت بتائی جاتی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لکھتے نہیں ہیں تو بغیر لکھے ہی پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
آپ جب لکھو گے ٹھیک ہے آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کہا ہے. بار بار اگر آپ مطلب کہ آپ کو سننے سے سمجھ نہ آئے تو آپ لکھ لیں. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے. میں پھر سے کوشش کروں گی تاکہ آپ کے لیے اچھے طریقے سے دوبارہ سے اس کو پوسٹ کر دوں. اور جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے. میں دوبارہ سے ضائمت بتا دیتی ہوں. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ زیر کر الا اللہ زبر کر محمد رسول اللہ میری مدد کرے میرا ہمزاد حاضر کرے. کیا؟ لا الہ زیر کر الا اللہ زبر کر محمد رسول اللہ میری مدد کر میرا ہمزاد حاضر کرے. ٹھیک ہے یہ آپ نے عبارت ہے یہ آپ نے لازماً پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے. کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کوتاہی کی. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر حال میں اچھی طریقے سے ہر عبارت کو پڑھیں ٹھیک ہے. اور پرہیز جلالی جمالی جس طرح بھی کہا گیا نا اس طرح آپ نے لازماً کرنا ہے. بار بار بتایا جاتا ہے بار بار سمجھایا بھی جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پرہیز جلالی کرنا ہے. 9 چندی جمعرات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. اس سے پہلے کسی دن بھی آپ یہ عمل شروع نہیں کریں گے ٹھیک ہے. یہ بات میں اس لیے گائیڈ کرتی ہوں تاکہ کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو سکے. اور اپنی پیٹھ پیچھے کوڑا چراغ جلانا ہے. روز کوڑا چراغ جلانا ہے ٹھیک ہے. اس میں سرسوں کا تیل ڈال لیجیے گا پیٹھ کے پیچھے رکھ لیجیے گا. نیا چراغ ہو ہر روز نیا چراغ ہو. مٹی کے چراغ ملتے ہیں ٹھیک ہے. مٹی کے دیے ملتے ہیں مٹی کے چراغ ملتے ہیں ان کو دیے بھی کہتے ہیں چراغ بھی کہتے ہیں. وہ اپنے پیچھے رکھ لینا. 11ویں دن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہمزاد ہے وہ تابع ہو کے آپ کی بات کی اطاعت کرے گا. اور دوسرا 330 مرتبہ پڑھنی ہے یہ عبارت ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو جن سی پریز جمالی جلالی ہے وہ بھی پیش کر دوں گی ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات یاد رکھیں ہمزاد کا عمل کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ٹھیک ہے. ہمزاد کا عمل بہت وسیع ہے بہت بڑا ہے ٹھیک ہے. آپ کو میں نے اتنے اعلیٰ حصار بتائے ہیں تو ماحولیاتی حصار بتائے ہیں عازم حصار بتایا ہے وہ بھی آپ دونوں تینوں کر لیجیے گا جو آپ کو مناسب لگتا ہے ٹھیک ہے. آپ نے 303 مرتبہ جو عزائمت بتائی ہے عبارت بتائی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 11ویں دن جب آپ کی عبارت ختم ہوگی تو ایک ہمزاد آپ کا آپ کے سامنے ہوگا آپ سے باتیں کرے گا آپ کے تابع ہوگا ٹھیک ہے. اس لیے حضرات بتائے گئے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تاکہ آپ اچھے طریقے سے ہر عمل کو کریں ٹھیک ہے. اجازت دیجیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بس دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے آپ کی دعا کی بہت ضرورت ہے. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. اور کسی قسم کی پریشانی ہو تو کمنٹس باکس میں بتائیں شیئر کریں. اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حافظات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے. کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. وہ مقناطیسی کاجل تھا. اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگوٹھے پہ انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھیے گا کہ حافظات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے لیکن
جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حضرات، مقلات، پری، جن، ہمزاد مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، جس سے خوشبو اپنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات، پری، مقلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لے. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے. عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی، وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حضرات، جنات، قریب کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا سچمچ کا آپ کو سلا ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں، جن کی چیزیں بھی بہت سستی، اعلی اور خوشبودار ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں. جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفوف ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفوف بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانی ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول، اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا. اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے، وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب، میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے، تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں، مقلات اور جن، پری، ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے. وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لازماً بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتی ہے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم روٹی 1 تولہ،
नंबर 1। नंबर 2 बालचर 1 तोला। नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला। नंबर 4 कपूर 1 तोला। दीवार का बरादा 1 तोला। मुश्क दाना 1 तोला। सफेद संदल का बरादा 1 तोला। नंबर 8 नागर मोथा। क्या? नागर मोथा 1 तोला। नंबर आ जाता है अब 14। जायफल 1 तोला। 15 4 तोला। कुल अज्जा मिलाकर 22 हो गए। अब दोबारा से मेरी वीडियो को काउंट कर लीजिएगा। आपको दोबारा मैं बता देती हूँ, सिर्फ आपकी खातिर। आप अगर मेहनत करते हैं तो मैं कहती हूँ आपकी मेहनत रायगा ना जाए। दोबारा सुन लें। नंबर 1 बाहम बूटी 1 तोला। नंबर 2 बाल चढ़ 1 तोला। नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला। नंबर 4 कपूर 1 तोला। नंबर 5 दीवाना का बुरादा 1 तोला। नंबर 6 मुश्क दाना 1 तोला। नंबर 7 सफेद संदल का बुरादा 1 तोला। नंबर 8 नागर मोथा 1 तोला। जायफल नंबर कहाँ थी? हाँ जी, वो थोड़ा सा यहाँ से एक और लाइन आती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने की चीजें जो सी है, नागर मोथा 1 तोला। नंबर आ जाता है 9। राल 1 तोला। नंबर 10 असघन बाल। दोबारा सुन लें। नंबर 10 वाला है असघन बाल 1 तोला। नंबर 11 गुगुल 1 तोला। नंबर जो 12 है लुबान 1 तोला। नंबर 13 है दालचीनी 1 तोला। नंबर 14 है जायफल 1 तोला। नंबर 5 जावित्री 1 तोला। नंबर 6 सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है, तो नंबर ये जायफल जो है 15 1 तोला। 16 तेजपात 1 तोला। और 17 छोटी इलायची 1 तोला। 18 पंटरी एक खुशबूदार घास होगी, उसका नाम होगा पंटरी, ठीक है, 1 तोला। 19 अगर खुशबूदार लकड़ी, उसका नाम होगा अगर। खुशबूदार लकड़ी होगी 1 तोला। 20 जन्नत एक खुशबूदार घास का ही नाम है 1 तोला। और 21 चैनसा खम्स 1 तोला। और 22 छैन सबीला 1 तोला। अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है बोलने में, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे लिख कर दी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको ये बता देती हूँ। मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके ली है, तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी, तो इंशाल्लाह आप तक ये भी पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। उसमें बकायदा नाम लिखे होंगे, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा याद रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है, तो कोई चीज नहीं मिल रही, तो एक पंसारी से नहीं मिलेगी तो दूसरे पंसारी से मिल जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा 1-2 पंसारी से मिलजुल कर, तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो, तो अच्छा मुकम्मल 22 होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला दूं पेपर को, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, आदाबे हाज़रात को कभी ना भूलें, वो सबसे आला है, बुलंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा, अगरबत्ती बाकमाल है, आप एक दफा बना लें, आपको दोबारा फिर बनाने की खुद ही आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बासानी देख सकें। शुक्रिया। मैं अंधेरों में हूँ, तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। हो